الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من أموالهم منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. تسبيح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے چلا کٹیا تے کچھ نہ کھٹیا کی لینا چڑیاں وڑ کے علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا کی لینا علم پڑھ کے جاگ بنا دودھ
وسلم دی ذات اقدس دی درود و سلام دا نظرانہ پیش کروں تو بعد قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پاک جو تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت کو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ کا صحیح ترجمہ اور مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام حضرات کو سن کے اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ ارشاد فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم، او لوگ جڑے اپنے مال اللہ کے رستے کے اندر خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم، وقت خرچ کرن تو بعد کسی قسم کا کوئی احسان بھی نہیں جتلوں دے باس اتنا مال خرچ کر چھڑیا ولا اذى لهم، اور نہ کوئی تکلیف دیتے ہیں انہاں واسطے کی ہے لہم اجرہم عند ربہم، انہاں دے رب دے کول انہاں واسطے بہت بڑا اجر ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہاں نو دنیا کے اوتے کوئی غم نہیں کہ اگلے جہان بھی کسی قسم کا کوئی خوف نہیں۔ مفسرین کرام اس آیت مبارکہ کے متعلق لکھتے ہیں تفسیر کے اندر کہ آیت پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک کے اندر نازل فرمائی ہے، کیونکہ تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جاوے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام اور تمام کی تمام حضور دی اہل بیت اطہار انہوں نے اسلام کے اوتے بڑیاں قربانیاں دیتیاں، اپنے مال خرچ کیتے، اپنی اولاداں قربان کیتیاں۔ کربلا دا مارکا تسی سنتے رہتے ہو کہ امام حسین نے سب کچھ قربان کر کے 6 مہینے دا پتر علی اصغر بھی بچا کے نہیں رکھیا، اللہ دے رستے دے قربان فرما چھڑیا۔ ان ہستیاں بڑی بڑی قربانیاں کیتیاں، ہر ہستی ہر انسان صحابہ اکرام دے وچوں ہوئے یا اہل بیت اطہار دے وچوں ہوئے، ہر بندہ ایک دوسرے تو 4 قدم اگے ہے اسلام کی قربانیاں دے اندر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال پڑھ لو، انسان کی اگر حیران ہو جاتی ہے گھر کے اندر ایک سوئی بھی نہیں رہن دیندے، سارا مال نبی دے قدماں دے وچ آ کے اسلام کے قربان فرما دیندے۔ عمر پاک کی مثال پڑھ لو، اسی طرح عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہن موضوع نہیں مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد وہ بھی آ جائے، ہو سکتا اگلے جمعے ہی آ جائے، انہوں نے متعلق ہم دساں گے علی پاک کیویں اسلام کے اوتے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ گل مکتی اتنے ہے کہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار نے اپنا تن من دھن اسلام کے اوتے قربان کیا، کوئی شے بچا کے نہیں رکھی۔ یہ آیت پاک سیدنا عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اوپر اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ نام ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنیت ہے ابو عمر، اور آپ کا لقب ہے ذی-النورین۔ آپ کا لقب کیا ہے؟ ذی-النورین۔ 5ویں پشت کے اندر 5ویں نسل کے اندر جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال عثمان پاک کی نسل مل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عثمان پاک کی سکی نانی جنہ کا نام ہے ام حکیم، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے دادے عبد المطلب کی بیٹی ہے۔ کتنی بیٹی ہے؟ عبد المطلب کی بیٹی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نال ایک پیٹ دے وچوں پیدا ہوئی ہے۔ ام حکیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے دادے کی بیٹی ہے اور سکے باپ حضرت عبداللہ کی سکی بہن ہے۔ وہ عثمان پاک کی نانی ہے۔ اگو انہاں دی بیٹی وچوں عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اس تو ثبوت یہ ہویا کہ عثمان پاک دی اماں جان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سکی پھوپھی جان لگتی ہے۔ کیا لگتی ہے؟ سکی پھوپھی لگتی ہے۔ عثمان دا اتنا گہرا رشتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، تے پھر اس تو بڑا ہور گہرا رشتہ
کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دورہ داماد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اللہ کے پیارے نبی دیاں دو بیٹیاں حضرت عثمان دے گھر، عثمان دیاں بیویاں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیاں بیٹیاں۔ ذنورین اس واسطے کیا جاتا ہے، ذنورین کا معنی ہوتا ہے دو نورا آڑا۔ ذنورین کا کی معنی ہوتا ہے؟ دو نورا آڑا۔ تے اتھوں کئی مسئلے ثابت ہوندے ہیں، بچت دے گھر دے اندر جدی بیٹی تر جاوے وہ نور آڑا بن ملتا ہے، تے جدی بیٹی جاوے وہ نور مندی نہیں جانا ہے۔ بارہ میں موضوع نہیں، انشاءاللہ موضوع ہوگا تو مولی اس سے لفظ کی میں تشریح کرا۔ دو نورا آڑا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت تو پہلے مکی زندگی کے اندر بلکہ نبوت تو بھی پہلے اللہ کے پیارے نبی نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ رقیہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیتا۔ حضرت عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نال کچھ عرصے کے بعد سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی۔ اللہ کے پیارے نبی نے پہلی بیٹی کی وفات تو بعد سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا۔ حضرت عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نال کچھ عرصہ گزریا، اے مدنی زندگی کا دور تھا، کچھ عرصہ گزریا کہ وہ بھی وفات پا گئیاں، اللہ پاک نو پیاریاں ہو گئیاں۔ جس وقت انہاں وفات پائی اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کول گھر کے اندر کوئی بیٹی نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے دیکھو نا کتنا مقام اللہ کی ذات نے عثمان پاک کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ایک مقام پہ کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا ہا کہ اگر میرے کوڑ 40 بیٹیاں ہونیاں، ایک فوت ہو جاندی میں دوجی عثمان کے نکاح بھی دے چھٹا ہا، دوجی فوت ہو جاندی میں وہ بھی تریجی دے چھٹا ہا، تریجی فوت ہو جاندی میں چوتھی دے چھٹا ہا۔ محمد کے کوڑ 40 دیاں ہونیاں، ایک دوجی دے مگر میں عثمان کے نکاح دے اندر دیتی جاؤں۔ یہ ہے عثمان کا مقام۔ اللہ اور اس کے رسول کے ذہن اور خیالات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی ڈھیر ساری آیتیں عثمان پاک کی شان پاک کے اندر نازل فرمائیاں نے، قرآن پاک کے اندر اور حدیث پاک کے اندر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعلق کئی فرمان جاری فرمائے نے، کیونکہ عثمان پاک نے اپنی زندگی کے اندر اسلام کی بہت بڑی خدمت کی، اسلام کے بڑی قربانیاں دیتی ہیں، بڑی تن من دھن جتنا مال ہوتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش فرما دیتے ہیں۔ اتنی قربانیاں کی حضرت عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ نے۔ ایک دفعہ غزوہ تبوک کا موقع ہے، غزوہ تبوک جس وقت مکی مدنی زندگی کے اندر آیا اس وقت بڑی بھوک آئی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کول صحابہ اکرام کے کول بھی کوئی شے نہیں کھان پین واسطے، کا تھالی پہ گئی۔ اس نو جیش الاسرہ بھی آکے رہنا تنگ دستی کا دور۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نو مسجد نبی کے اندر بلایا، اتو غزوہ تبوک بھی آیا کھڑوتا، کافران دلال غزوہ بھی کرنا، جنگ بھی کرنی آئی۔ اللہ کے پیارے نبی نے سارے صحابہ اکرام کو بلا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے تشریف فرما ہو گئے، ممبر تے تشریف فرما ہو کے اللہ کے پیارے نبی نے صحابہ اکرام کو واز فرمانا شروع کر دیتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیان کرو جو کچھ بھی تھوڑے کوڑ مال ہے اپنے کوڑ ہے وہ دیو کہ میں چندہ اکٹھا کر کے لے آؤ، لوکاں کوڑ مانگ کے لے آؤ تاکہ غزوہ کریے اسلام کے تسا قربانی دینی ہے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرماندے بیان حضرت عثمان پاک اس مجمع کے اندر بیٹھے آن، عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ کھڑا کیتا، عرض کی یا رسول اللہ میں 100 ہوٹھ مارنا کا لگے ہویا تھوڑے ہوتے قربان کرنے سے تیار۔ کتنے ہوٹھ؟ 100 ہوٹھ مار کا لگے ہویا سمیت پلانیاں سمیت ہوٹھا سمیت مال لگے ہویا 100 ہوٹھ میں اسلام کے رستے تے قربان کر سا گیا۔ اللہ کے پیارے نبی نے گل سنی میں خاموش ہو گئے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی نے واز فرمانا شروع کر دیتا۔ جب وہ واز فرمایا تھوڑی دیر کے بعد عثمان پاک نے موڑ ہاتھ جایا، عرض کی یا رسول اللہ میں 200 ہوٹھ مارنا کا لگے ہویا اسلام کے رستے تے قربان کر سا۔
تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور پاک نے واز فرمایا، صحابہ کرام نے تبلیغ کی تھی، تھوڑی دیر گزری، مڑ عثمان پاک نے اپنا ہاتھ کھڑا کیتا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 300 مالا دلدے ہویا اسلام کے راستے دی قربان کر سکتا۔ اس وقت جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سنیا، آپ منبر تو تھلے تشریف لائے آئے اور اپنی زبان پاک کے نال ارشاد فرمایا کہ ما ذر عثمان بعد اليوم من عمل بعد اليوم، آج تو بعد عثمان کوئی عمل کرے یا نہ کرے عثمان میں کوئی مسئلہ نہ بن سکے۔ اور یہ عمل ایسا عثمان پاک نے کر کے دکھا چھڑیا نا، بجڑا اتنے اٹھ مارنا دے لگتے ہوئے اسلام دے راہ دے قربان کرتا پیا ہے، اللہ کے رسول نو اتنا اس راضی کر لیا ہے۔ آج تو بعد عثمان کوئی نفل پڑھے یا نہ پڑھے، کوئی سنتا پڑھے یا نہ پڑھے، فرض والی گل نہیں کی، فرض کسی بھی معاف نہیں ہوتے، ہمیں جیتا بھی کوئی مائی درا جم کیا جاوے نا، فرض کسی بھی معاف نہیں، ہمیں آج تو بعد کوئی صدقہ کرے یا نہ کرے، ہمیں آج تو بعد کوئی نفل سنتا پڑھے یا نہ پڑھے، ہمیں کچھ بھی کرتا رہے، عثمان پاک نے وہ دامر کوئی نقصان دے سی، عثمان پاک آج تو بعد اللہ اور رسول نو راضی کر گیا۔ بہرحال وقت کے اندر عثمان پاک نے 100 ہوچ یا 200 ہوچ یا 300 ہوچ مارنا دردے ہوئے نہیں دیتا، عثمان پاک نے 1000 ہوچ مارنا دردے ہوئے یا 70 گھوڑے مار دردے ہوئے اسلام کے راستے دی قربان کر گل کی کیتی ہے 100 ہوچ 200 ہوچ یا 300 ہوچ نہیں، لیکن قربان کتنا کیتا 1000 مارنا دا ہوچ لدی ہویا کہ 70 گھوڑے مار دردے ہوئے عثمان پاک نے اللہ کے نبی دے تے قربان فرما دیتے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 ہوچ مارنا دا لدی ہویا کہ 70 گھوڑے میں اسلام کے راستے تے قربان کردا، تسی صحابہ کرام دے اوتے غزوات دے اوتے اسلام دے اوتے تسی جتھے مرضی خرچ فرما دیو، اللہ دے پیارے نبی نے مڑ عثمان واسطے دعا فرمائی، اللہ سونیا عثمان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ یہ کوئی کی ساری دعا نہیں، بہت بڑی دعا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر بڑے اس اللہ کو جنت منگنی ہے، ہر بڑے جنت منگنی ہے، گلا گلا نال منگنی ہے، تے چیٹ دے بارے اللہ کا نبی دعا فرما دے، اللہ سنیا میرے عثمان کو جنت دا وارث بنا دے، مروز تو بندہ تے بندہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، جنت دا وارث اللہ تبارک و تعالی نے مڑ یہ دا بنایا، مرنا تو پیچھے جنت نہیں دیتی، جودیاں ہی اللہ تبارک و تعالی نے جنت دا وارث بنا چھڑیا۔ انہاں دے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت پاک نازل فرمائی جڑی میں خود پیش پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وہ لوگ جڑے اللہ دے راستے وچ اپنے مالاں نو خرچ کردے نے، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا، تے خرچ کرن تو بعد مڑ کسی قسم دا احسان بھی نہیں جتاوندے، بس اتنا مال دے چھڑیا ہے بلا اذن تے نہ کسی قسم دی کوئی تکلیف دیندے نے کسی نو، انہاں واسطے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں لہم اجرہم عند ربہم، انہاں واسطے اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھ دیتا ہے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انہاں لوگاں نو دنیا دے اوتے بھی کوئی ڈر خوف نہیں تے اگلے جہان دا بھی ڈر انہاں لوگاں نو کامیاب کر چھڑے، میں کامیاب بنا چھڑے۔ اس سے غزوہ تبوک کے موقع دیتے حضرت عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس سے مقام دیتے حضرت عثمان پاک نے ڈھیر ساریاں اشرفیاں تے درم تے سونے تے چاندی دے بنے ہوتے ہیں، کہ سکے ہوتے ہیں نا ساڑھے کول اٹھیانیاں چوانیاں، اس قسم کے سکے بڑے ہوتے ہیں، کھلے بازو والی قمیض جس طرح ہے سارے بھائیاں پائی ہوئی ہے، بھائی فضل پائی ہوئی ہے، محمد خان پائی ہوئی ہے، کھلے بازو والی قمیض، کھلے بازو والی قمیض دے وچ او درم سارے بھر کے نا تے اگوں کٹ مار لئی دھاگے نال کسی لیرا نال دوواں بازواں دے اوتے درم بھر کے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کول حاضر ہو گئے اور اوتے آ کے رسی کھولی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود مبارک کے اندر وہ سارے کسی درم جڑے نا وہ پلٹا چھڑے، عرض کی یا رسول اللہ اے بھی جڑے نا اسلام دے راستے تو قربان، اب اسلام دے راستے تو
قربان نے کہ حضور پاک نے انکر کی جوڑی کی ہوئی ہے انہاں درمن انکر کے پکڑ کے جوتا کر کے مڑ تھلے وگا چھڑن مڑ پکڑ کے جوتا وگا کے مڑ تھلے وگا چھڑن انہاں دے نال کھیلتے بھی رہیا اللہ دا پیارا پیغمبر تے زبان دے نال عثمان پاک واسطے دعاواں بھی کردا زبان دے نال عثمان پاک واسطے کی کردا رہیا دعاواں بھی کردا رہیا تا سنیا میرے عثمان تے راضی ہو جاوے اللہ سنیا میرے عثمان کو جنت دا وارث بنا دیوی اتنا مقام اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عثمان پاک رضی اللہ تعالی عنہ عطا فرمایا اور اتنا خرچہ عثمان پاک نے کیتا کہ بہت زیادہ مثالاں قرآن دی روح دے نال اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان دی روح دے نال ملدیاں نے کہ عثمان پاک نے بڑے بڑے ہوٹھ لگتے ہوئے مانا دے ہزار ہوٹھ تے کئی ہزاروں دے حساب نال گھوڑے مانا دے لگے ہوئے اسلام دے قربان کر جس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لایا نے ہجرت فرما دی اس وقت تو پورے مدینے کے اندر ایک ہوا صرف وہ دا پانی میٹھا ہا پین والا پانی ہا اور وہ یہودی دی ملکی لیتا ہے یہودی دا ہوا تو یہودی لالچ اتنا کرتا کہ وہ پانی ملا نال بیچنا کسی کو بھی پانی چاہے تو گیا نہ تو وہ ملا نال پانی دیتا تے مسلمان بڑے تنگانو سواری بڑھائی ہوئی جائی میں ایک دن مسلمانہ پانی بھرنا ہے وہ بھی ملا نال تو مسلمانہ کو بڑے پیسے لیتا تے یہودی کو تھوڑے پیسے دے لینے یا نہ لینے کسی کو کسی طرح ایک چڑی کسی لگ دے رہی دوست میری بھی ایک دیاڑے مسلمان پڑھ دیا ایک دیاڑے کافر پڑھ دیا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا اللہ کو جنت حاصل کرے عثمان نے کئی باری جنت کی بشارت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عثمان کو عطا فرمائی ہے پہلی حدیث میں تھوڑے سامنے پیش کی ہے حضور پاک نے فرمایا عثمان جنتی ٹھیک ہے نا اللہ کی ذات نے جنت کا وارث بنا چھڑیا ہن اے موقع آ گیا حضور پاک نے فرمایا تھوڑے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا جنت لینا چاہتا ہے اللہ کی ذات نے جنت کا وارث بنا دے عثمان پاک عرض کی یا رسول اللہ حکم فرماؤ کی گل ہے اللہ کے پیارے نبی فرماندے نے عثمان وہ جڑا کھو ہے نا وہ کسی طریقے دے نال اس یہودی کو خرید کے تے جڑا بندہ اسلام دے اوتے وقف کر دے سی گیا اللہ سونا انہوں جنت دا وارث بنا دے مسلمان پانیاں واسطے بڑے تانگ نے سیدنا عثمان پاک رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کے یہودی نال گل کیتی ایک روایت وچ ہوندا کہ پوری قیمت ادا کر کے اسلام دے اوتے قربان فرمایا ایک روایت یہ ہے کہ 12 کو بیچن واسطے تیار نہ وہ آدھا میں نہیں بیچنا عثمان پاک فرمایا بیٹھے اگر تو خون نہیں بیچنا مڑے انکار بعد دی قیمت لے لائے ادھا ساکا ہو گیا ادھا تیرا ہو گیا ایک دیاڑے مسلمان پانی بار نہیں سن گئے ایک دیاڑے تیرے بندے یہودی جڑے لو پانی بار نہیں سن گئے حدیث مبارکہ کے اندر آندا اس 12,000 درہم منگیا عثمان پاک نے 12,000 درہم اس نو دے چھڈے کہ خو ادھا مسلماناں دا ہو گیا ایک دیاڑے مسلمان پانی بھرن لگ پائے دوجے دیاڑے یہودی بھرتے آ کہ یہودیاں واسطے پانی بچدا کوئی نہ تھوڑا رہندا ہونا ہے یہودیاں آکھیا بھائی بندے جڑے نا مسلمان اے ہی دیاڑی وچ دو دیاڑیاں دا پانی اکٹھا کر کے لا دیندے ساڈے واسطے مگر بچدا کوئی نہیں وہ یہودی اتنے تنگ ہو گئے اخیر اس کو آکھنا پیا بھائی کرو باقی قیمت بھی دے کے باقی کا بھی خو تسی باقی کا خو بھی تسی لے لو پہلو 12,000 دیتے اسلام کو تے وقف کر چھڑیا ادھا خو مڑ 8,000 درہم ہور دے کے پورے دا پورا خو اسلام دے اوتے وقف فرما چھڑیا اوتھے بھی اللہ کے پیارے نبی نے بڑی دعاواں کیتیاں حضرت عثمان پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے واسطے بارے عثمان پاک نو کئی دفعہ اللہ تبارک و تعالی کی طرفوں اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان مبارک کی طرفوں کئی دفعہ جنت الفردوس کا وارث اللہ کی ذات نے بنایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات نے عثمان کو جنت عطا فرمائی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ایک دفعہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے صحابیہ میں روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے میں ایک باغ کے اندر تشریف فرما سے باغ کا دروازہ بند تے اللہ کے پیارے نبی اتنے آرام فرماتے پہنے تھوڑی دیر گزری ہے باغ کا دروازہ کھٹ گیا باغ کا دروازہ کھٹ گیا ہے کسی نے دروازہ کھٹکایا ہے جڑے والے دروازہ کھٹکایا نا کسی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو موسیٰ اس دروازے تے کون ہے جڑا بندہ بھی دروازے تے ہوئے افتح الباب فلاح الجنہ
او دے واسطے دروازہ بھی کھول دیویں انہوں جنت دی بشارت عطا فرما دیویں حضرت ابو موسیٰ شریف رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے میں اللہ کے حضور دے حکم دے نال جا کے دروازہ کھولیا دروازہ جڑے ویلے کھولیا تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے دے اندر داخل ہو گئے میں اللہ کے رسول دے حکم دے مطابق انہاں نوں جنت دی بشارت دیتی انہاں اللہ دا شکر ادا کیتا کہ حضور نے سانوں جنت دا وارث بنا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا بیان فرمائی آپ کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کو تشریف فرما ہو گئے گلاں باتاں کرن لگ پئے تھوڑی دیر گزری ابو موسیٰ فرماتے ہیں مڑ دروازہ کھڑکیا اللہ دے پیارے نبی فرماتے ہیں ابو موسیٰ دروازہ کھولو جڑا بھی ہوئے افتح الباب فلاح الجنہ جڑا بندہ بھی ہوئے انہوں جنت کی خوشخبری دے دیویں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جا کے دروازہ کھولیا تے کی ویکھدا حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے نے وہ اندر داخل ہو گئے اللہ کے رسول دے حکم دے مطابق میں انہوں نے جنت کی بشارت دیتی وہ بڑے خوش ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیتا اللہ کی حمد و ثنا بیان کیتیاں تھوڑی دیر گزری تے پھر دروازہ کھڑکیا اللہ کے نبی فرماندے نے آئے اس میں آئے ابو موسیٰ ہن دروازہ کھول جڑا بندہ بھی ہوئے افتح الباب فلاح الجنہ جڑا بندہ بھی ہوئے انہوں میری طرف جنت کی بشارت عطا فرما دیویں ابو موسیٰ فرماندے نے میں جا کے دروازہ کھولیا تے کی ویکھیا سامنے عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے نے میں وہ اندر داخل ہو گئے میں اللہ دے رسول کے حکم کے مطابق جنت کی بشارت دیتی عثمان پاک نے اللہ دا شکر ادا کیتا اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائیے مڑ اللہ دے پیارے نبی دے کول آ کے بیٹھ گئے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہاں دے نال گفتگو بھی فرماندے رہے انہاں دے نال مسکرا کے گلاں بھی کردے رہے اور اپنے صحابہ کو فرماندے رہے میرے صحابہ اللہ دی ذات تھوڑے تے راضی ہو گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھانوں زندگی دے اندر جنت دا وارث بنا دیتا ہے اللہ دی ذات نے تھانوں زندگی دے اندر جنت دا وارث بنا دیتا ہے انہیں تریجی حدیث تویدی پہ یہ جیدے وچ عثمان پاک نے تریجی والی جنت پیدا بٹ انہاں دی دنیا تے کون ہو سکتا ہے کوئی ہو سکتا انہاں ورگا اسی کہندے یاد چھڑنے ہیں پتہ نہیں صحابہ ہیں کہ صحابہ ہیں یہ ساڈے بلے کھل بھائیو نہ حضور دی اہل اطہار کے متعلق گندا ذہن انسان کو رکھنا چاہیے نہ حضور دی صحابہ کے متعلق انسان کو گندا ذہن بڑھانا چاہیے ابھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی روایت ہے کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری گود کے اندر سر مبارک رکھ کے آرام فرما رہے سن اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیٹے ہوئے میری گود کے اندر سر مبارک میری گود میں اللہ دے پیارے نبی دی پنڈلی مبارک تو کپڑا ہٹے ہوئے یعنی کر کے نا پنڈلی مبارک ساری لنگی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آپ آرام فرما رہے ہیں میری گود کے اندر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری گود کے اندر تشریف فرمانے لیٹ کے تشریف فرمانے میرے نال گلاں بہتر دینے اور پنڈلی مبارک تو کپڑا ہٹے ہوا ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی تھوڑی دیر گزری دروازہ کھڑکیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا دروازے تے گل بڑی غور نال سنو گانی ہے اللہ دے پیارے نبی پوچھ کرے کون دروازے تے آواز آئی ہے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پیارے نبی فرماندے نے اندر آ جاؤ ابو بکر صدیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آ جاندے نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طریقے دے نال لیٹے بھی رہے نے تے پیڑی تے کپڑا بھی دیتا نہیں رہی ہے پیڑی تے کپڑا بھی نہیں دیتا تھوڑی دیر گزری ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی ہے تھوڑی دیر گزری ہے پھر دروازہ کھٹکیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں دروازے تے کون ہے تے آواز آئی ہے میں عمر ہوں دروازے تے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اندر آ جاؤ عمر پاک اندر آ گئے لیکن اٹھے بھی نہیں تے پیڑی تو کپڑا بھی دیتا پیڑی اس سے طرح نہیں رکھی تھوڑی دیر گزری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی ہے کہ پھر دروازہ کھڑکیا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے دروازے تے آواز آئی ہے میں عثمان ہاں دروازے تے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان ذرا رک جا اجے اندر نہ آوی اجے اندر ابو بکر نو بلا لیا عمر نو بلا لیا اس سے حالت میں سے لیتے رہے پیتے کپڑا بھی کیتا با حیا عثمان با حیا اے بھی بدوجے صحابہ نما فی دے توبہ استغفر اللہ بھی حیا نے بہت زیادہ وہ بھی حیا کار نے لیکن ایک بندے کی ایک چیز بہت زیادہ عروج بھی چاہتی ہے عثمان اتنا حیا کار انسان ہے کہ عثمان کو اللہ دے فرشتے بھی حیا کرتے عثمان کو کون حیا کرتے ہیں اللہ دے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان علی اندر داخل نہیں ہونا جے باہر کھڑے رہو حضرت عثمان باہر کھڑے ہو گئے امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں بڑی حیران ہو گئی تھوڑی دیر بعد ابو بکر سے اپنا حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی مبارک کے اوپر کپڑا بھی کر لیا اور فرماتے ہیں عثمان ہن اندر آ جاؤ عثمان پاک اندر داخل ہو گئے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ کی وجہ ہے ابو بکر صدیق تشریف لے کے آئے میرے ابا جان تو سا اٹھے بھی نہیں کہ اپنی پنڈلی تے کپڑا بھی نہیں کیتا عمر پاک آئے نے تو سا اٹھے بھی نہیں کہ اپنی پنڈلی تے کپڑا بھی نہیں کیتا عثمان پاک آئے نے تو سا اٹھ کے بیٹھ گئے ہو اپنی پنڈلی بھی کاج رہی دی وجہ کیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ میں اس بندے دا کیوں نہ حیا کراں جدے کولو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دینے اس واسطے میں آخنا چاہنا کہ عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا رتبہ خدا ودھایا سنیاں دے پیشوا دا عرش بری تے چرچا عثمان دی حیات کتوں تک چرچے دے عرش بریم تک عثمان پاک دے چرچے ایک دفعہ حضرت عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے ایک بندہ آ کے بیٹھ گیا عثمان پاک نے دو کرامت عرض کر کے کیونکہ ایک کرامت صحابہ دی بھی ہوتی ہے اہل بیت دی بھی ہوتی ہے اللہ دے ولیاں دی بھی کرامت ہوتی ہے معجزہ جڑا ہوتا ہے وہ نبیوں کا ہوتا ہے ایک دفعہ کوئی بندہ مسجد مدینہ شریف کے اندر جا رہا سی کسی عورت نو نے بری نظر دے نال دیکھیا کسی عورت نو اس نے بری نظر دے نال دیکھیا نا تے بری نظر دے نال دیکھ کے ذہن دے اندر زنا دا خیال آ گیا ہمارا روز تو پکڑ نہیں سی سکتا وہ اپنے راستے چلی گئی وہ بندہ سیدنا عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ گیا اس وقت عثمان پاک امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا دورہ 12 سال امیر المومنین رہے کتنے سال 12 سال حکومت کی ہے مسلمانوں نے وہ بندہ عثمان پاک کے سامنے جس وقت آ کے بیٹھا نا عثمان پاک کی کرامت عرض کر رہا جس وقت سامنے آ کے بیٹھا نا بند آ گیا عثمان دے چہرہ انور دے اتے جلال آ گیا چہرے کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو گیا تے بڑے غصے دے نال ارشاد فرماندے نے ایسی حالت لے کے میرے سامنے آ بیٹھے ہو جیڑی حالت لے کے تو میرے سامنے آ کے بیٹھا نا تیری اکھاں دے وچوں میں زنا دے اثرات نظر آ تیری اکھاں دے وچوں میں زنا دے اللہ دے بندے دیکھ رہے ہیں نا اکھیاں نے ہوندے نا تیری اکھاں دے وچوں میں کی نظر آ رہا ہے زنا دے اثرات جس کو اتنا فرمایا نا دیکھو بندہ کھڑا ہے عثمان جبرائیل کی ہوندا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول انہاں نے کہ گلاں دسندے آنے تساں کیوں گلاں سیکھ لئیے تواڈے کول کوئی جبرائیل ہوندا ہے تواڈے کول کوئی غیب دی خبراں عثمان پاک فرماتے ہیں میں نبی بھی کوئی ہاں میرے کول جبرائیل بھی کوئی نہیں ہوندا لیکن اللہ دی ذات کے پاس مقرر تے نیک بندے یہ ہو جائے ہوندے باویں جبرائیل آوے یا نہ آوے اللہ دی ذات انجے ہی انہاں ساری گلاں دا علم عطا فرماتے یہ عثمان پاک کی کرامت ہے اسی طریقے طرح ایک بندہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مقام پہ بیٹھا مصر دے اندر ایک بندہ وہ آواز لگا رہا ہے وہ دی زبان کی الفاظ جاری ہے کہ ہائے افسوس میرے واسطے جہنم تیار ہو گئی کی تیار ہو گئی جہنم ہائے افسوس میرے واسطے جہنم تیار ہو گئی ہائے افسوس میرے واسطے جہنم تیار ہو گئی
انہا لفظ اللہ اسے رٹا لائے ہویا بار بار آتی جاتا ہے. حضور کے صحابی اٹھے وہ دیکھو تشریف لے گئے فرمان لگے بھائی اللہ دے بندے یہ جنا آکھنا جہنم کوڑو کہ ہر بندہ پناہ منگ گئے کہ شیطان جڑا اللہ دے بارا بڑا منکر ہے نا وہ بھی دوزخ تو پناہ منگ دے. بڑے بڑے کافر تے یہودی بھی پناہ منگ دے جہنم تو جہنم کی جڑی ہے نا اپنے واسطے دعا کیوں منگنا پیا ہے؟ وہ آخر لگا کہ میں اس واسطے منگنا پیا وجہ کیا ہے انہوں نے پوچھا. وہ ساتھ کہتی جس وقت عثمان پاک نو شہید کرن واسطے انہوں نے گھر دے اندر اسی داخل ہویا سنا جڑے بندے داخل ہویا انہاں بندیاں دے اندر میں بھی موجود آسوں کہ جس وقت عثمان پاک دے کوڑ گئے ہیں نا میرے کو تلوار آئی میں عثمان پاک دے وار کرن لگا تلوار دا پر انہاں دی بیوی پاک کھڑوتی ہوئی ہیں انہاں دی زوجہ محترمہ نے چیخ نکلی ہے انہاں شور پڑھنا شروع کر دیتا ہے. جت ویلے میں انہاں دا شور سنیا نا عثمان پاک والو ہٹ کے میں انہاں دی زوجہ محترمہ دے منہ دے اوتے جا کے تھپڑ ماریا ہے. جت ویلے عثمان پاک نے دیکھیا نا بھائی اس کافر نے میری زوجہ محترمہ دے منہ دے اوتے نعوذ باللہ تھپڑ ماریا ہے اس وقت عثمان پاک دی زبان دے وچوں نکلیا اللہ سونا تیرے دوویں ہاتھ بھی وڈ دے تیرے جسم نالو اللہ سونا تیرے دوویں پیر بھی تیرے جسم نالو جدا کر دے اللہ سونا تیری دوویں اکھاں بھی جڑی ہیں نا تیرے وجود نالو جدا کر دے تے چوتھے نمبر تے عثمان پاک نے فرمایا ہاں اللہ سونا تیرے تے جہنم واجب فرما دے. پہلے نمبر تے کی فرمایا اللہ سونا تیرے دوویں ہاتھ تیرے وجود نالو جدا کر دے دوسرے نمبر تے تیرے دوویں پیر بھی جدا کر دے تیسرے نمبر تے تیری اکھاں بھی جدا کر دے اور چوتھے نمبر تے تیرے اللہ سونا جہنم دے اندر بگا چھڑے. وہ آخر لگا دیکھ لو میرے ہاتھ بھی کوئی نہیں سلامت رہے میرے پیر بھی کوئی نہیں سلامت رہے میری اکھاں بھی کوئی نہیں سلامت رہیاں جڑا عثمان پاک دی زبان دے وچوں بددعاواں نکلیاں وہ ترائے تے ثابت ہو چکیاں ہن چوتھی رہ گئی میرے پاک ہو گیا جو کچھ عثمان دے منہ دے وچوں نکل چکا ہے اللہ دی ذات نے وہ مقام میں عطا فرمایا. اس واسطے میں دعا مانگنا پیا میری جہنم ہائے افسوس میرے واسطے جہنم تیار ہے ہائے افسوس میرے واسطے جہنم تیار ہے. میرے بھائیو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ان ساری گلاں دا نتیجہ یہ نکلتا ہے. میں پچھلے جمعے کی یہ عرض کی ہے اس کو گزشتہ جمعے میری اخیر تے یہ عرض کی ہے کہ ہر بندہ مسلمان سونے نبی دا کلمہ پڑھنے والا جڑا کلمہ پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صحابہ بھی ساڈے سر دا تاج نے تے اہل بیت اطہار بھی ساڈے سر دا تاج نے اللہ دے ولی غوث قطب ابدال بھی ساڈے سر دا سن کسے نال کوئی فرق بھاویں کوئی ولیاں بندہ مشک نہ منے وہ تا اپنا عمل ہے بھاویں کوئی اہل بیت نال دشمنی یا ویر رکھدا وہ تا اپنا عمل ہے بھاویں کوئی کسی صحابی دے متعلق کوئی لفظ بولدا ہے وہ تا اپنا عمل ہے لیکن ساڈا عقیدہ ہے کہ اللہ دے قرآن دا عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا عقیدہ ہے 1,40,000 کم و بیش اللہ کے نبی کے صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت اعظام اور اولیاء کرام جتنے بھی دنیا میں گزرے ہیں سب ساڈے سر دے تاج ہے سارے نال محبت بھی کرنی ہے پیار کرنا ہے انہاں دے نقش قدم تے اللہ سونے سمجھ چلن توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین.